بادشاہ، ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، میرا موضوع ہے یہ خاص موضوع کو میرے حساب سے اپنے موضوع کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر کوئی واقعہ نہیں، گرچہ حدیث نہیں، قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن اتنے آسان طریقے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ بادشاہ شکار پہ جا رہا ہے، پرانے زمانے میں یہی لوگوں کا سب سے زیادہ مشغلہ ہوتا تھا، شکار پہ جاتے تھے 15 دن، 2 ویک، 3 ویک، اور پورے انتظام کے ساتھ جاتے تھے، بادشاہ، وزیر، سپاہی، یہ جا رہا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے کوئی پھل وغیرہ کاٹ رہا تھا کہ کیا کر رہا تھا، وہ چاقو سے اس کی ایک انگلی کٹ گئی، بہت شارپ نائف تھا، انگلی کٹ گئی۔ جو اس کا سب سے کلوز وزیر تھا اس نے دیکھا، بے اختیار کہا الحمدللہ، شکر ہے خدا کا، اس میں یقیناً کوئی بہتری ہوگی۔ بادشاہ میری انگلی کٹ گئی، خون نکل رہا ہے، تڑپ رہا ہوں، یہ کہہ رہا اچھا ہوا ہی۔ بادشاہوں کا طریقہ تو پتا ہے نا آپ کو، وہاں کون سا کورٹ، کون سا ٹرائل، کیا اٹھا کے کہا اس کو جیل میں ڈالو، ابھی تو میں جا رہا ہوں شکار پہ، آ کے اچھی طریقے سے اس کو پنش کروں، اور چلا گیا۔ اب شکار میں اکثر یہ ہوتا ہے، کوئی ہرن نظر آیا، اس کے پیچھے دوڑے، سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، بادشاہ بھی الگ ہو، اب الگ الگ ہو گئے، سپاہی کہیں، بادشاہ کہیں، وہ ہرن کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہرن تو نہیں ملا، ایک جنگلی قبیلے نے اس کو پکڑ لیا، جیسے افریقہ میں ہوتے تھے کہ جو آدمی کا گوشت کھاتے ہیں، یا یہ کہ جو قربانی آدمی کی قربانی کرتے ہیں، اس کو پکڑ لی۔ ان کو کیا تعلق، کیا پتا کہ کون بادشاہ کون عام آدمی کا، او ہو ہمیں اپنے بت پر ایک قربانی کرنا تھی تو بہت اچھا ہم کو مل گیا، چنانچہ اس کو پکڑ کے لے گئے۔ اب اس کی گردن پہ چھری چل رہی ہے، اکیلا رہ گیا ہے، نہ کوئی وزیر ہے نہ کوئی سپاہی ہے، بس زندگی جانے والی ہے کہ اچانک کسی وہ جو ان قبائلیوں کا جو ریلیجس لیڈر تھا نا، اس کی نگاہ پڑ گئی کہ انگلی کٹی، اس نے کہا یہ تو ناقص جانور ہے، ناقص جانور کی تو قربانی نہیں ہوتی ہے نا، جو عیبدار جانور ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ افریقہ میں کیا کرتے تھے، یہاں تو نہیں کرتے، پاکستان میں ہم لوگ جب قربانی کرتے ہیں، سینگ دیکھتے ہیں، دانت دیکھتے ہیں، آنکھیں دیکھتے ہیں، کان دیکھتے ہیں، چلا کے دیکھتے ہیں، قربانی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے کہ صحیح جانور، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر عیبدار جانور، حج کی قربانی واجب ہے، وہاں بھی یہی مسئلہ، یہ چیزیں چیک کرو، ارے اس کی تو انگلی کٹی گئی، یہ کام نہیں آئے گا، چھوڑ دو، یہ بیکار، اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ باہر نکلا، سپاہی مل گئے، اپنے محل میں آیا، پہلا کام یہ کیا کہ وزیر کو بلایا اور کہا جب تم نے اس وقت میری انگلی کٹنے پہ شکر خدا انجام دیا تھا، آج میری سمجھ میں آیا ہے کہ اگر وہ انگلی نہیں کٹی ہوتی تو میں اب تک مارا جاتا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، یہ تم نے میری مصیبت کے لیے کہا یا اپنی مصیبت، تم جو جیل میں چلے گئے بیٹھے بیٹھے، اس کے لیے بھی تم کہتے ہو شکر خدا؟ کہا اس کے لیے بھی کہتا ہوں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا کہ اگر میں جیل میں نہ جاتا تو یقیناً وزیر تو بادشاہ کے ساتھ رہتا، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا، میری تو کوئی انگلی نہیں کٹی ہوئی ہے، وہ آپ کے بدلے مجھے ذبح کر دیتے، میری جیل نے میری زندگی بچائی، آپ کی انگلی نے آپ کی زندگی بچائی۔ اللہ پر اتنا ٹرسٹ کریں، اللہ پہ اتنا یقین رکھیں کہ اگر فرض کیجئے، میں تو بہت ایکسٹریم پہ مثال دے رہا ہوں، جوان بیٹا ہمارے سامنے مر جائے، اس میں بھی ہمارے لیے کوئی بہتری۔ یہ چھوٹے موٹے پرابلم تو کوئی پرابلم نہیں ہوتے، کسی کو بیماری آ گئی، کسی کا ڈومیسٹک پرابلم ہے، ذرا میں فاسٹ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ باتیں بہت ساری ہیں، تو کسی کا رسک کا مسئلہ ہے، کسی کا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، کسی کا ویزے کا مسئلہ ہے، کسی کا امیگریشن کا مسئلہ، ساری کوشش کر لی، دعائیں کر لی، کوشش کر لی، پھر بھی انسان کا رزلٹ نہیں نکلا، یقین رکھیں اللہ پر، تفویض الامر الیہ، اے اللہ میں سارے معاملے تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے رہتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، تورات وہیں سے لے کے آتے ہیں، کہا کہ خدا بندہ آج میرا دل چاہتا کہ تو جو تورا ہے یا جو بائبل کا اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس سے ہٹ کر اسپیشل کوئی ایسی ایڈوائز مجھے کرے جو میری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے۔ کہا بس 4 باتیں یاد رکھنا، اے موسیٰ 4 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی بات یہ یاد رکھنا کہ اپنے رزق کے بارے میں پریشان نہ ہونا، ہاں جس دن تمہیں پتا چلے میرے سارے خزانے خالی ہو گئے، اللہ کے پاس کچھ نہیں رہا، وہ بینک کرپٹ ہو گیا ہے اور فلاں سیکشن جو ہے اس نے فائل کر دیا ہے کہ اب میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں، تب سوچنا کہ میرا رزق کہاں سے آئے گا، روزی کہاں سے آئے گا۔ کوشش سے نہیں روکا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے نا کہ وہ گزارا نہیں ہوتا ہے تو حرام، حلال، سود، شراب، کسی کا حق مارنا، بزنس پارٹنر کا شیئر رکھ لینا، قرضہ لے کے واپس نہ کرنا، یہ ساری چیزیں فراڈ۔ جب تک تمہیں پتا ہے کہ میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس وقت تک تمہیں اپنے رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا۔ دوسری بات، جب تک تمہیں یہ کہیں سے گارنٹی نہ مل جائے، ڈیوائن گارنٹی، آپس میں نہیں، کہ تمہارے سارے عیب معاف ہو گئے، اس وقت تک کسی اور کے عیب پہ نگاہ نہ ڈالنا۔
وہ کیا کرتا ہے, اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے, وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے. اگر تمہیں کسی دن یہ انفارمیشن ملے کہ تم بالکل معصوم بن گئے, تب پھر دیکھنا کہ یہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. تیسری بات یہ ہے میرا موضوع, اور جب تک تمہیں پتا ہے کہ میرے پاس طاقت موجود ہے, کسی اور کے آگے نہ جانا, صرف میرے پاس آنا. آج جس دن پتا چلے کہ اللہ پاور لیس ہو گیا, اس کو ریولیوشن آ گیا, اس کو نکال دیا گیا, اس کو ہٹا دیا گیا ہے, اب دیکھنا کہ پھر اب میں کس کی طرف جاؤں. لیکن جب تک میری طاقتیں ہیں, میرے غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا, جو مانگنا مجھ سے مانگنا. تو آپ کہیں گے پھر اہل بیت سے, وہ اللہ ہی, بھئی آپ کسی سے مانگتے ہیں تو وہ آپ کو کیسے دیتا ہے, ہاتھ سے دیتا ہے نا. ہم مانگتے اللہ سے ہیں, علی ید اللہ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے, تو علی کے ہاتھ سے ہم کو وہ ملا کرتا ہے. اور آخری بات, جب تک شیطان کی موت کا یقین نہ ہو جائے, اس وقت تک اس کی طرف سے غافل نہ ہونا. ایک لمحے کے لیے بھی نیگلیجنس نہیں ہونی چاہیے.